إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آج بتاریخ 17 اکتوبر مطابق 10 ربیع الاول بروز اتوار دینی تربیتی اصلاحی پروگرام جو کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے زیر سرپرستی اور مقامی جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے زیر نگرانی جاری ہے، اس کا آج درس نمبر 145 ہے۔ آج کے درس میں اسی مہینے کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس دینی مشن کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی میں ہوئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو بھی اس تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے لے کر 40 سال کی زندگی مکہ والوں کے درمیان گزاری۔ اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے، آپ کی صداقت کے، آپ کی امانت داری کے بہت سے واقعات پیش آئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جو ملی مسئلہ ہوتا، جیسے حلف الفضول وغیرہ کے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے۔ حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا، اختلاف رونما ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا گیا۔ آپ نے بڑی ہی متانت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا وہ دن بھی آیا کہ 40 سال کے جب آپ ہو گئے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اس میں چند دنوں کے توشے لے جاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کہتا ہے اقرا یا محمد، پڑھو اے محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا، بھیجا اور کہا کہ اقرا یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ کا یہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اللہ کی جانب سے لائی ہوئی قرآن مجید کی سب سے پہلی 5 آیات
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت گھبرا جاتے ہیں. آپ بھاگے ہوئے گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ جو آپ کی غمگسار بیوی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پیش کر دی. جب افاقہ ہوا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے ڈر ہو گیا ہے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. فرمایا انک لتحمل الکلہ وتنصر المظلوم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، مظلوموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، یتیموں پر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ وہ بات تھی، یہ وہ چیزیں تھی جو نبوت سے پہلے بھی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر دلالت کرتی تھی. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، آپ کو اس صفحہ پر تشریف لے جاتے ہیں. ان واقعات کو ہم بارہا سنتے پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت جو کیفیت، جو حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعوت کے پیش کرنے کے بعد، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر چلتے ہیں، سارے قبیلے جو اس وقت موجود تھے مکہ کے اندر سب کو آواز دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر آپ نے اپنی صداقت، اپنی امانت داری اور اپنی 40 سالہ زندگی جو ان کے درمیان گزاری تھی اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ حالات ہر وقت، ہر موقع پر، سال کے ہر دن کی ہر گھڑی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیز اخذ کرنی تھی، جو چیز لینی تھی، اس کو تو پس پش ڈال دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا تھا ہم نے اسی کو سیرت سمجھ لیا اور اسی پر عمل کرنا، اور ایک مہینے کے ایک دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا چند دنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف اپنی زبان کے ذریعے سے بیان کر دینا اور لوگوں سے واہوائی حاصل کر لینا، اسی کو ہم نے سیرت سمجھ لیا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث کیے گئے، ہماری زندگی کا دستور لے کر آئے. قرآن مجید کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی عملی طور پر جو پیش کی وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والی ہے. ماحول اور معاشرے میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، ملی مسائل میں کیسے ہمیں اپنے کردار کو پیش کرنا ہے، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دی. ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر چڑھے اور لوگوں سے اقرار کروایا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے صرف سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، ہم نے آپ سے سچ ہی سنا ہے، جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں کیا. آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں جو بات کہوں گا تم اس کو تسلیم کرو گے. جب سب نے بیک زبان کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں. لیکن وہی لوگ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو کسی کے کچھ بولنے سے پہلے سب سے پہلے جو پتھر پھینکا گیا وہ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ آپ کے چچا، آپ کا چچا ابو لہب، جس نے کہا تبن لکا علی ھذا جماعتنا۔ ذرا غور کیجئے، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، اسی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ باہر کے لوگ مخالفت کریں، انکار کریں، اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن گھر کا فرد اگر ہمارا مخالف ہو جائے تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہوئی آپ کے گھر سے ہوئی۔ آپ کا چچا ابو لہب، اس نے کہا تبن لکا لہذا جماعتنا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے اس کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اب دوسرا پہلو لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، لوگ تتر بتر ہو گئے، لوگ اپنے اپنے راستے چلے گئے، اس موقع پر کوئی بھی فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا۔ کتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی ہوگی، اس درد کو آج ہم اپنے دل کے اندر اگر محسوس کر لیتے ہیں تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف محسوس کی کہ آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا، اپنی بات پیش کی، اور اس طریقے سے مخالفت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس مشن کو نہیں چھوڑا، آپ دعوت کے اس کام کو انجام دیتے رہے۔ پھر اس راستے میں پریشانیاں اور مصیبتیں آنا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ سوچئے، جن لوگوں نے ابھی کوہ صفا کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذات کو ان کے سامنے پیش کیا تھا، اس وقت انہوں نے آپ کو صادق و امین کہا، لیکن یہی لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی، اسلام کے پیغام کو پیش کیا، تو آپ کو شاعر، کاہن، پاگل، جادوگر کہہ کر آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ کی کیا کیفیت ہوئی؟ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طریقے سے ابو لہب کے اس بدتمیزی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن عرش والے کو جلال آیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورت کا نزول فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو برباد ہو جائے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس پر یہ لعنت برستی رہے گی۔ لوگ قرآن پڑھنے والے اس سورت کی تلاوت کریں گے، نتیجتاً اللہ رب العالمین جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے وہ اس کے بارے میں اس لعنت کو قبول کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں سب سے پیش رہنے والا یہ اس کی بیوی ام جمیل، دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا امرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی، قیامت ابو لہب کو آگ میں ڈال دیا گیا، شعلہ زن آگ کے اندر ڈال دیا گیا، یہ اس کے لیے آگ بھڑکا رہی ہے۔ یہ حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آ رہے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے اس کو مروڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دھکا دے کر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں ان کو بھی طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ 13 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزاری۔ اسی میں وہ موقع بھی آیا، طائف کا وہ دن جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے مایوس ہو کر اس امید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کی باتوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، پتھر مار کر لولہان کرنے سالب پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا۔ نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی دن سخت آپ کے اوپر گزرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن جب میں ان لوگوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف، بنی عبد یالیل کی طرف گیا تھا، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں گے، اور انہوں نے میرا انکار کیا تھا، انہوں نے اوباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا، میں بے ہوش ہو گیا۔ یہیں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ جبرائیل نازل ہو رہا ہے۔ جبرائیل کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ جبرائیل نے آ کر مجھ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ طائف والوں نے کو آپ نے کہا اور اس کے جواب میں انہوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سن لیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں گے یہ پہاڑ کا فرشتہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہاڑ کا فرشتہ آگے بڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو ان دو گھاٹیوں کے پیچھے رکھ کر پیس دیا جائے، لیکن قربان جائیے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ مجھ پر ایمان لائیں گی، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ اور مشرکین جو سلوک کر رہے تھے، ان میں ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے طرح طرح سے۔ امیہ بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے گزرنا دوبھر کیا ہوا تھا، جس راستے پر وہ بیٹھا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گالیاں بکتا، لان تان کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ بے شمار ایسے مواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہیں کہ کفار اور مشرکین کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، امیہ بن خلف گالیاں دیتا ہے، آپ خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اللہ نے سورت کا نزول فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی کرنے والا، اشارے کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں بھی سورت نازل فرما دی۔ ابو جہل آپ کو گالیاں دیتا، ایک دفعہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کو زخمی کر دیا۔ ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ کے چچا تھے لیکن آپ سے محبت کرتے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ ابو جہل نے آپ کو غضن پہنچائی ہے، گئے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہوئے جا کر ابو جہل کو ویسے ہی تکلیف پہنچائی، انتقام لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ محمد خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا انتقام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. وہ لوگ جو آپ پر پتھر مار رہے تھے، وہ لوگ جو آپ کے اوپر کیچڑ اچھال رہے تھے، جو آپ پر کوڑے کرکٹ ڈال رہے تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تڑپ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی آگ سے بچ جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہو جائے، اور وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ میری لائے ہوئی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا، اللہ نے ہمدردی کے ساتھ آپ کو کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم. اے نبی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف محبت اور ایک طرف ان کے حالات. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے. عبداللہ کا انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا. لوگوں نے آپ کو تانے دینے شروع کر دیے، کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو ابتر بنا دیا، دم کٹا ہوا. جس کے کوئی نیرینہ اولاد زندہ نہ رہے اس کو ابتر کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تانا دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اللہ رب العالمین نے سورت کا نزول فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کے فضائل کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، دو فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. فرشتے نے کہا کہ ذرا اس کو وزن تو کرو. کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں. کہا یہ جاگ رہے ہیں. ان کے بارے میں، آپ کے بارے میں ان لوگوں نے گفتگو کی. اس کے بعد آپ کو اٹھایا گیا اور آپ کو لے جا کر ایک پردے میں رکھا گیا اور دوسرے پردے میں انسانوں کا ہجوم رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ بھاری رہا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت. اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بہت اچھی عمارت بناتا ہے اور اس عمارت کی خوبصورتی کے کیا کہنے، چاروں طرف سے وہ عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور یہ نبوت کے قلعے ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھ کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. نبی کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون. اللہ کے نبی آپ کی زندگی کی قسم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر میں رہے اس کی قسم اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عروج دیا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کتنا بلند کیا ہے اس کا اندازہ آپ لگائیے. ہر وقت دنیا کے اندر جو اوقات مقرر ہیں، کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں لوگ نماز میں مشغول ہیں، کہیں ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، کہیں دین کی مجلسیں منعقد ہیں. ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہو رہی ہے. یہی نہیں، آپ صرف اذان کا اندازہ لگائیے کہ فجر کی اذان جب ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے، یہاں سے 5 منٹوں کے اندر کئی مقامات پر 1 منٹ کے بعد وقت تو شروع ہوتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پوری دنیا کے اندر گھوم کر. یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. ہر وقت تو اذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کی بڑائی کے ساتھ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان مؤذن کرتا ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان بھی ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بڑھایا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. ان سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے گزرنا پڑا، جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ جو ان کا ہمدردی کا معاملہ رہا، اس کو بھی ہم جانتے ہیں. آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں انصار اور مہاجرین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی.
اللہ رب العالمین نے اسلام کی ثابت قدمی کے لیے، اسلام کو پنپنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دے دی۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو اسلام کی جانب اور تیزی کے ساتھ آپ نے راغب کرنا شروع کیا۔ اس دوران جنگیں پیش آئی، بدر کا موقع آیا، احد کا موقع آیا، اس میں بھی کئی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پیش آئے، جس میں جنگ بدر کے بعد عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ دونوں ایک دن حتیم میں بدر کے بعد جمع ہوئے ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حتیم میں جمع ہوئے ہیں۔ عمیر بن وہب انتہائی غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اگر مجھے میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی چہر آلود تلوار لے جاتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ، تیرے قرض کی اور تیرے گھر والوں کی ذمہ داری میری ہے۔ فوراً اٹھا زہر آلود تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اس کو صحابہ کرام نے آتے دیکھا، اس کا ارادہ بھانپ لیا، اس کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا اور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس سے کہا کہ عمیر کس لیے آئے ہو؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دبدبا۔ جب آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا بدر کے قیدیوں میں ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ کس ارادے سے نکلا تھا؟ آپ کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ تلوار کیوں لے کر آئے؟ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بتایا کہ تو اور صفوان حتیم کے بیچ میں بیٹھ کر تم دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے اور تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، سب کچھ جاننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی۔ یہ آپ کی رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حتیم میں کی ہوئی وہ اس گفتگو کے بارے میں بتایا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، کہا کہ حتیم میں ہمارے علاوہ حرم میں کوئی موجود نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہو گئی، یہی بات اس کے اسلام لانے کا سبب بن گئی، وہ مسلمان ہو گیا عمیر بن وہب۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اگر آپ سخت و کلامی سے پیش آتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت و مزاج ہوتے، درست ہوتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احد کا جو موقع تھا انتہائی سخت دن تھا۔ اسی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن آیا؟ تو آپ نے بتایا کہ ہاں، طائف کا دن جو روایت گزری۔ احد کے دن ہوا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درے پر چند صحابہ کرام کو لگایا تھا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، کسی بھی صورت میں آپ لوگ میرے حکم کے مطابق بغیر یہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے درمیان وہاں پر کچھ اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ جنگ کے جاری رہنے تک، اب جنگ بالکل ختم ہو گئی، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ وہاں سے اتر گئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تعاقب میں تھے۔ جب انہوں نے اس درے کو خالی دیکھا تو فوراً مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمان اس تابڑتوڑ حملے سے بالکل گھبرا گئے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابی بچے تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے عتبہ ایک مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا اور آپ پر پتھر پھینکے۔ پتھر سے بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے، کھوت کی وزن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔
آپ کے دندان مبارک سے آپ کے چہرے پر زخم آئے. پھر ایک اور کافر نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت اور کو دیکھ کر صحابہ کرام گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بد دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جذبات ابھر کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ یہ نکلا کہ اس قوم پر اللہ سخت عذاب نازل کرے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراً دوسرے ہی لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت تھی. دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ جو نکلا بد دعا کا، فوراً آپ نے اس پر اپنے آپ کو تنبیہ کی اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ نکالے کہ اللہم اہد قومی فانہم لا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلو، آپ کی رحمت کا پہلو ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام فتح مکہ کے لیے نکلے. مکہ فتح ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مکہ ہم نے فتح نہیں کیا، اللہ مکہ تو نے فتح کیا. اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں. آج تک دنیا نے یہ تاریخ نہیں پیش کی ہے کہ کوئی شخص کسی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کے اس علاقے کے اندر داخل ہوا ہو اور اس کے واسیوں کے ساتھ، اس میں رہنے والوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا ہو. قربان جائیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکہ پر فتح دی، آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، زبان پر یہ الفاظ جاری ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا کہ اللہ رب العالمین تیرا وعدہ پورا ہو گیا کہ تو نے ہمیں اس مکہ کے اندر دوبارہ داخل کر دیا ہے. فتح کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں، ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے اندر آئے تو دیکھا کہ مجمع ہے. مجمع میں ہے کون؟ مجمع میں وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو کسی نے آپ پر تانے کسے تھے، کسی نے آپ پر اوجڑی ڈالی تھی، کسی نے آپ کے گلے کو روندا تھا. سارے لوگ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایک ایک کو صفوان کے بارے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں ابو سفیان کے بارے میں کہ ابو سفیان آ رہا ہے، یہ قوم کا سردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیجیے، اس کو مقام دیجیے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ اس کو امان ہے. اور ہندا اس نے کیا کیا؟ حمزہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، غزوہ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. آپ کا مسلح کیا گیا، آپ کا انگ انگ کاٹا گیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حمزہ کی کٹی پٹی لاش کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے اپنی چادر اٹھائی،
حمزہ کی اس کٹی پٹی لاش پہ ڈال دی اور پلٹے، دیکھا کہ آپ کی پھوپھی صفیہ آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اب میں اپنی پھوپھی کو کون سے حمزہ کا چہرہ دکھاؤں، ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ کوئی عضو بھی سلامت نہیں چھوڑا ہے۔ کہا پھوپھی آپ پلٹ جاؤ، چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم ہے تو پلٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کا یہ خیال ہو کہ میں اپنے چچا کی لاش دیکھ کے نوا ماتم کروں گی، چیخ و پکار کروں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ صفیہ آگے بڑھی، آپ کی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ اللہ قیامت کا دن ہوگا، ساری بہنیں اپنے بھائیوں کا سر لے کے آئے گی اور نبی کی پھوپھی صفیہ اپنے بھائی کی لاش کے انگ انگ لے کے آئے گی۔ یہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مسئلہ کرنے والی، اور وحشی جس نے مسئلہ کیا تھا، جس نے کلیجہ نکال کر ہندا کو پیش کیا تھا اور ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی موجود۔ ابو سفیان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان ہے، کہا ہندا نکلو، آج نبی کی رحمت جوش میں ہے، آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کر لو۔ ہندا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ ملانے کی جرات نہیں ہے، چہرے پر کپڑا ڈال کر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے امان طلب کی، اور اس کے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان بھی اسی دن مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا تھا وہ بھی مسلمان، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ کا مکہ میں رہنا دوبر کر دیا تھا، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چھپ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اور پورے طریقے سے خوف اور دہشت کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے، وہ سب جمع ہیں۔ آپ چاہتے تو ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعلان کر رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد یہ نہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین یہاں موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا وہ رحمت للعالمین یہاں پر موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچ جائے۔ اس کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، وہ تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، تمہیں جہنم کی آگ سے دور کر رہا ہے۔ آج ان میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جن پر اگر رحمت کی جائے تو وہ اسلام کے گرویدہ ہو کر اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق ہو جائے، اور پھر ان کفار کی جانب متوجہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور شفقت کا وہ معاملہ پیش کیا تو رہتی دنیا تک کوئی بھی یہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نے ہمیں بہت گزن پہنچائی، بہت تکلیفیں پہنچائی، میرے صحابہ کو تکلیف ہو، کسی کو انگاروں پر لٹایا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی گئی، کسی کو سولی پر لٹکایا گیا، کسی کو طرح طرح کی تکلیفیں جو تمہیں سمجھ میں آئی، آل یاسر کو اور حضرت سمیہ کو کیسے تم لوگوں نے شہید کیا تھا، سب کچھ تم جانتے ہو، لیکن گواہ رہو انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 9 ہجری میں آپ پر حج فرض ہوا، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، ساتھ ہی ساتھ بعد میں سورت برات نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت برات دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔
اور اس سال آپ نے اعلان کرا دیا کہ اب کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی برہنہ جو ہے کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ بہر یہ سارے معاملات ہوئے، اور پھر کچھ حقوق اور وہ معاملات جو سورہ برات کے اندر تھے، وہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہاں بھجوا دی۔ آئندہ سال سن 10 نبوت میں 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کے لیے نکلنے والے۔ سارے قبائل میں، سارے اطراف و اکناف میں اعلان کرا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے صحابہ کرام مشتاق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد لوگ جوگ در جوگ مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس موقع پر نکلے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطبات پیش فرمائے، جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، ساری کی ساری باتیں انسانیت سے رحمت اور شفقت کی باتیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غلاموں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، کہیں اللہ کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسک حج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی وفات کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ لوگوں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ کل تمہاری ملاقات ہمارے اس مقام پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جتنی باتیں حجۃ الوداع کے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی تھی، وہ بھی ساری کی ساری آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی حسب نسب والے کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے ہاں برتری حاصل ہوگی، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف۔ یہ بھی انسانیت کے ساتھ رحمت کا معاملہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ اونچ نیچ اور ذات پات جو ہمارے ملکوں کے اندر چل رہی تھی، کیا حالات تھے ہمارے ملکوں کے کہ عورت ستی کی رسموں کا شکار ہو رہی تھی، ادنا ذات کا شخص لوگوں کے مقامات پر جا نہیں سکتا تھا، اگر جاتا تھا تو کسی کو قتل کی سزا دی جاتی، کسی کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مشن جو لے کر آپ آئے تھے، فرمایا ابلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اس کی حرمت بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ 2 روایتیں ہیں، یہ روایت مسند احمد کی ہے جس میں اس طریقے کے الفاظ ہیں، قالوا یوم حرام، لوگوں نے کہا کہ یہ حرام حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ای شہر ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو کہا کہ شہر حرام۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَلَّغْتُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر اسی طریقے سے ایک دوسرے کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت اور ان کی عزت و آبرو کو حرام کر دیا ہے، جس طریقے سے یہ شہر کی حرمت ہے، جس طریقے سے اس مہینے کی حرمت ہے، جس طریقے سے آج کی حرمت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو تلقین فرمائی وہ پڑھنے کے لائق ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور بھی بہت سے مواقع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع یہ بھی آیا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قیدی بنا کر لائے گئے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ان تقتل زیادہ من وان تنع علام من، انتہائی بے توجہی کے ساتھ جواب دے رہا ہے، گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ۔ کیا حالات ہے؟ قیدی بن کر آیا ہے اور گھمنڈ، سرداری کا گھمنڈ اتنا زیادہ
کہ آپ سے کی طرف نگاہ اٹھا کے بات بھی نہیں کر رہا ہے. کائن تقتل ظالمین، بہت سے صحابہ کرام کا قاتل تھا. کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کرے کہ جس کا خون تم پر حلال ہے، یعنی اس کو قتل کرنے میں وہ قتل ہونے ہی والا ہے. وَإِن تُنْعِمْ تُنِمْ عَلَى مُنِمٍ، اگر آپ احسان کرو گے تو ایک احسان کرنے والے پر احسان کرو گے، یعنی میں بھی بہت احسان کرنے والا ہوں. اس طریقے سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت کلامی کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے، پھر وہی سوال کیا، وہی جواب آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. تیسرے دن آپ آئے اور آپ نے وہی سوال کیا. جب تیسرے دن بھی اس نے وہی جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کو تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہا نہیں. اللہ کے نبی صرف گرفتار کیا، کہا اس کو رہا کر دو، چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت، یہ شفقت دیکھ کر اس نے دل میں خیال کیا کہ میں نے بہت حکمرانوں کو دیکھا لیکن اتنا حوصلے کے ساتھ اپنے قیدی کو رہا کر دینا یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اور وہ چہرہ کہ جب اس کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی ہے تو اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. اس پہ جس کی نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ رب العالمین اس آنکھ پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. چہرہ کیا دیکھا؟ دل ساتھ کھچ گیا، دل دے بیٹھا. گئے قریب کے تالاب میں غسل کیا، آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. غیرت اتنی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہے سب کچھ میں جانتا ہوں. اب مکہ والوں کے لیے غذا کا جو انتظام ہوتا ہے، گندم جو کھانے کا جو انتظام ہوتا ہے وہ یمامہ سے جاتا ہے. اگر آپ کا حکم جب تک نہیں ہوگا تب تک یمامہ سے انہیں ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم شفیق تھے. آپ نے اس پابندی کو نہیں معاشی بائیکاٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو کہا کہ ثمامہ رحم دلی اختیار کرو، رحم دلی اختیار کرو. یہ رحمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی نہیں، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے، جب یہ مکہ میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کی باتوں میں جادو ہے، اس کی بات کو نہ سننا اور اس کی بات پر کان نہ دھرنا. کان میں روئی رکھوا دیا اور بھیج دیا. جب آپ حرم میں داخل ہوئے تو پھر تو اپنے اوپر سوچ رہے کہ میں تو شاعر ہوں، میں تو فرق کو کر سکتا ہوں. آپ سے کی باتیں سنی، قرآن کی تلاوت سنی، قرآن کے اس بلاغت کو دیکھا. شاعر تھا، ساری چیزیں سمجھ گیا اور آپ پر ایمان لے آئے. تو طفیل بن عمرو دوسی جب ایمان لے آئے تو ایمان لاتے ہی انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی اور اپنے علاقے میں گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. چند لوگ تھے وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے، ان کو لے کر آپ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملایا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ایمان لائے گا، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا کیجیے. تو طفیل بن عمرو دوسی جنہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے یقیناً بہت وقت دیا، اس کے بعد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ایتی دوسن، اللہم اہدی دوسن. اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت سے سرفراز فرما، اللہ ان کو اسلام کی جانب ان کے دلوں کو پھیر دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھنا ہے. غزوہ مستلق کے موقع پر واپس آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا، ایک درخت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چادر بچھا کر لیٹ گئے اور تلوار درخت سے لٹکا دی. واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ آدمی آیا، ایک شخص مشرکوں میں سے آپ کی تلوار سونت لی، آپ کے سر پر سوار ہو گیا، آپ کی آنکھ کھل گئی اور فرمایا، اس نے پوچھا میں یمنعک منی، آج مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ بڑے اطمینان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اللہ کا یہ لفظ زبان سے جب دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، آپ رات کی تنہائی میں اٹھ کر یا
اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کی جانب متوجہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس لفظ کو نکالیے. بڑا عجیب لفظ ہے اللہ اللہ. یہ دل سے جب نکلتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کافر کے ہاتھ سے ہاتھ تلوار چھوٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی. کوئی چیز نہیں, یہ بھی ڈر نہیں کہ آپ سے انتقام لیا جائے گا یا دیت دینا پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا غلبہ اس پر حاصل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من یمنعک منی, پانسا پلٹ چکا ہے, اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. کافر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا, مشرک تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی دعائی دینے لگا, آپ کو آپ کی رحمت اور شفقت کی دعائی دینے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعارض نہ کیا اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بندوں پر کتنے رحیم و شفیق تھے, اس کا اندازہ بھی لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے, دیکھا کہ رسی بندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. بتایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باندھی ہے, جب وہ تھک جاتی ہے عبادت کرتے ہوئے تو اس پر ہاتھ ٹیک کر اس پر ٹیک لگا لیتی ہے, کہا اس کو کھول دو, فوراً کھول دو, اور جب تک تمہیں طاقت ہو اللہ کی عبادت کرو, تم عمل کر کے تھک جاؤ گے اللہ رب العالمین ثواب دینے سے نہیں تھکتا ہے. یہ رحمت و شفقت تھی. یہی نہیں, تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی 3 دنوں تک. اس کے بعد چوتھے دن آپ کے گھر کے ارد گرد کافی مجمع ہے, لوگ کھنکار رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں, آپ نہیں نکلے. یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا, لوگ ڈرے کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے, جلدی لوگ گھروں کے اندر گئے. اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارا یہ اشتیاق, یہ شوق دیکھ کر کہیں اللہ تم پر اس کو فرض نہ کر دے. یہ رحمت و شفقت تھی دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مسواک کرنا بڑا اہم کام ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت پر عمل کیا ہے. پھر بھی آپ فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک, اگر مجھے ماں کل صلاۃ کہ اگر مجھے تم پر مشکل کا اور پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ, ایک روایت میں ہے کہ ہر وضو کے ساتھ تمہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اسی طریقے سے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ نماز کو قصر کر دیا گیا, 4 رکعت کی بجائے آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے. 2 نمازیں ظہر اور عصر کو آپ جمع بین الصلاتین کر کے آپ پڑھ لیجئے. کتنی آسانیاں ہیں. آپ دیکھیے یہاں سے ایک شخص اگر بامبے جاتا ہے, اس کو دن بھر کا کوئی کام ہے, وہ یہاں سے جاتا ہے 11-12 بجے وہ پہنچتا ہے, ظہر کا وقت ہو اور ظہر کے وقت میں ہی وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لے, اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا, مغرب تک اس کا کام پورا ہو جائے. کتنی آسانیاں ہیں, غور کیجئے. قصر, سفر میں قصر, یہ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. ایک دیہاتی نبی کریم مسجد میں آیا, پیشاب کرنے لگا, صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے ڈانٹنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو رہنے دو, پیشاب کر لے, اس کا پیشاب خطا نہ کرو, روکو نہ. جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کسی کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب پر 1 ڈول پانی ڈال دو. اس کو بلایا اور انتہائی شفقت کے ساتھ اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, یہ پاک جگہ ہے, یہاں اس کو پاک رکھنا چاہیے, یہاں گندگی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اس نے سنی اور کہا کہ آپ سے بہتر میں نے کسی کو شفیق معلم نہیں پایا ہے. پھر ایک اور واقعہ سنیے. زنا کا رسیہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, مجھے زنا کی اجازت دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹھایا, کہا یہ کام تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہر بات میں اس نے نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر جس کے ساتھ تم یہ کام کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. آج بے حیائی اور فحاشی کا معاملہ کہاں تک بڑھ چکا ہے کہ لوگ اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہے ہیں.
ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں کیا ہے؟ آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں پہ کتنے شفیق تھے. گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے, اذان ہوتی پھر آپ نماز کے لیے نکل جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کی باتیں کرتے. جب آخری موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہا واہ, آپ کے سر میں شدید درد تھا, آپ نے آ کر گھر میں کہا کہ واہ راسا, ہائے میرا سر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ راسا, میرا ہائے میرا سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج میرے سر میں بڑی شدید درد ہے, اور بہرحال سنو کہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کفناؤں گا, تمہیں اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا, تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری بڑھتی گئی, اور پھر 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تو بیمار ہوئے, اس کے باوجود آپ نماز کے لیے آتے رہے. 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس بیماری میں پڑھائیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے معاملے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد بھی رحمت کا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زندہ کی بیوی پر رشک نہیں آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کے دن قربانی کا گوشت آتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کے ساتھ اور پھر غلاموں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. اسی طریقے سے رحمت اور شفقت کے بہت سے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہیں. ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. سیرت کے تمام پہلوؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. یہی پیغام ہے اس ربیع الاول کا, یہی پیغام ہے ہر دن کا, ہر وقت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہی مقصد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا متبع بنائے. ان تمام بدعات اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو لوگوں نے آج ایجاد کر کے نبی کی طرف منسوب کر لی ہیں. اللہ رب العالمین ان تمام شرکیہ اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو اس کے آڑ میں لوگ انجام دیتے ہیں. رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کا سچا علمبردار بنائے. صحیح معنی میں اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے. جب تک اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسی پر ہمیں زندہ رکھے, اسی پر اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.